آپ کو ذیشان کا سلام، السلام علیکم۔ نوجوان نسل کو درپیش مسائل میں پانچواں بڑا مسئلہ ذاتی مفاد کو ترجیح دینا۔ نوجوان نسل چاہے وہ جاب میں ہے، چاہے بزنس میں ہے، چاہے ریلیٹیوز میں ہے، چاہے رشتہ دار، چاہے اپنے فیملی میں ہے، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، چاہے وہ اگر ہم محلے داری میں ہیں، دوستوں میں بیٹھے ہیں، چاہے ہم جاب کرتے ہیں، کوئی بھی شعبہ اٹھا لیں، وہاں پہ نوجوان نسل جو ہے اس کی ترجیحات میں آج کل جو بڑا پرابلم ہے وہ ذاتی مفاد کو ترجیح دینا ہے۔ ذاتی مفاد، اور ذاتی مفاد میں بھی سب سے بڑا جو مفاد ہے وہ پیسہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، اور انسان کو، ہیومینٹی کو اور تعلقات کو جو ہے ہم نے سیکنڈ پرائورٹی پہ کر دیا ہے، اور سب سے ٹاپ پرائورٹی پہ ہم نے رکھا ہے پیسے کو۔ جبکہ ایک شعر اگر میں آپ کو سناؤں، بڑا پیارا شعر ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ کہ کروبیاں کہتے ہیں فرشتوں کو، کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے لیے فرشتے کم نہیں تھے، لیکن انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ درد دل کے واسطے، کہ وہ دوسروں کا درد سمجھ سکے، دوسروں کے لیے آسانیاں تقسیم کر سکے، دوسروں کے کام آ سکے۔ تو اب یہ پرابلم ہے کیوں، ہمیں یہ مسئلہ ہمارے ساتھ کیوں درپیش آ رہا ہے نوجوان نسل کے ساتھ؟ اس کی سب سے بڑی وجہ دین سے دوری ہے۔ جیسے جیسے ہم دین سے دور ہو رہے ہیں، کیونکہ دین ہمیں حسن سلوک سکھاتا ہے، دین ہمیں صلہ رحمی سکھاتا ہے، دین ہمیں خوش اخلاقی سکھاتا ہے، دین ہمیں صبر کرنا سکھاتا ہے، دین ہمیں برداشت کرنا سکھاتا ہے۔ تو دین ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، جسے حقوق العباد کہا جاتا ہے، اور اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ تو جب ہم دین سے دور ہوئے تو ہم نے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب دین سے دوری کا بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کو پرماننٹ سمجھ لیا ہے، جبکہ یہ عارضی ہے۔ آپ اگر اپنے پچھلے گزرے ہوئے 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال اٹھا کر دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں، یہ دنیا عارضی ہے، یہ وقت گزر جانا ہے اور بڑی تیزی سے گزرنا ہے۔ ہم بہت سارے لوگوں کو دنیا سے جاتا دیکھتے ہیں، لیکن یاد رہے آپ نے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ تو اس کے لیے اگر ہم ایک چھوٹی سی اور مثال میں آپ کو دوں کہ جس طرح سے ہم آج کل، آپ نے دیکھا ہوگا، ریکارڈنگز کرتے ہیں، ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں، پرانی 10 سال پرانی ویڈیوز بھی نکال لیتے ہیں، اسی طرح سے آپ کی بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جو فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، اور قیامت والے دن، دا ڈے آف ججمنٹ، وہ سب چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے لائی جائیں گی ویڈیو کی صورت میں۔ تو لہٰذا اس چیز کا خیال رکھیں کہ ذاتی مفاد کو ترجیح نہ دیں۔ اگر آپ کو کہیں پہ لگتا ہے کہ آپ کے ذاتی مفاد کی وجہ سے کسی دوسرے شخص کا نقصان ہو رہا ہے، تو خدا را اس ذاتی مفاد کو ختم کر دیں، دوسروں کے لیے آسانیاں تقسیم کریں۔ یاد رہے، دولت، طاقت، اختیار، اگر آپ کے پاس دولت ہے، اگر آپ کے پاس طاقت ہے، اگر آپ کے پاس اختیار ہے، تو ان تینوں چیزوں میں سے جس طرح سے بھی آپ اگر کسی کی مدد کر سکتے ہیں، کسی کے کام آ سکتے ہیں، کسی کی پریشانی دور کر سکتے ہیں، کسی کے لیے آسانی تقسیم کرتے ہیں، تو خدا را اس میں دیر مت کیجیے گا، کیونکہ اس سے آپ کو دلی سکون ملے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اگر ہم بات کریں دنیا کے امیر غیر مسلموں کی، جس میں اسٹیو جاب ہے، جس میں بل گیٹس ہے، یہ دو ایگزامپل لے لیں، اور وارن بوفے ہے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کے پاس دنیا کی بے تحاشا دولت ہے، ان کے ذاتی مفاد اللہ پاک نے ان کو جو ہے دنیا میں دے دیے، لیکن اس کے باوجود انہیں سکون نہیں ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ڈونیشن کرتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، ادارے بناتے ہیں اور خیرات کرتے ہیں بہت زیادہ، تاکہ انہیں دلی سکون نصیب ہو، کیونکہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ جب غیر مسلم اس چیز کو سمجھ رہے ہیں تو مسلمان کیوں نہیں سمجھ پا رہا؟ کیونکہ وہ دین سے دور ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ آپ جس حد تک ہو سکتا ہے، اگر آپ کو اپنے ذاتی مفاد کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے، قربان کرنا پڑتا ہے، تو اس کو قربان کریں اور دوسروں کے لیے آسانیاں تقسیم کریں۔ باقی آخر میں آپ سے یہی کہوں گا، وہ افتخار فی کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں آسانیاں تقسیم کرے، اور اللہ پاک ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ جزاک اللہ۔